یہ تھے ایاز جو بہترین انداز میں اپنی تقریر پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں دعوت خطابت دیتا ہوں فیض کو کہ وہ آئے اور روحانی تبدیلی کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ ایاز کے لیے عمیر کی طرف سے انعام آیا ہے، کہہ دو اپنے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، مسلمان آج کل جن پریشانیوں سے دوچار ہے، جس طرح وہ ہر جگہ مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ سب پر روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آج امت مسلمہ ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے، ہر جگہ اضطراب و مایوسی کے عالم میں ہے، قسم قسم کے اس پر حملے ہو رہے ہیں، طرح طرح سے اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے۔ کہیں ظلم و ستم کے چکے میں پیس کر اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، کبھی اس کے معصوم بچوں کو شہید اور عورتوں کو بیوہ کر کے اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، کبھی اس کے فکر و نظر پر حملہ کر کے اس کی جانچ کی جاتی ہے۔ یہ دنیاوی قاعدہ نہیں بلکہ خدائی قانون یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رنج عالم اور خوشی اور مسرت دے کر انسان کو آزماتے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم کو آزماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کون اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، کون اس امتحان میں اعلیٰ نمرات سے کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو، لیکن آج کا مسلمان ان سب آزمائشوں کے باوجود اسی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ گرد و پیش کے ماحول سے بے خبر اپنی کشتی حیات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اسے سوچنے کی فرصت نہیں، سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، وہ صرف کھانے پینے اور سامان راحت جمع کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہے۔ خدا کو فراموش کر بیٹھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ تمام سامان راحت جمع کر کے پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اسے سکون کی منزلیں نصیب ہو سکتی ہے، تو یہ اس کے خام خیالی ہے۔ اگر اسے سکون اور راحت چاہیے تو اسے صرف اپنے ملی تشخص، اپنے کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے، اسلام کا سچا سپاہی بننے اور اللہ کے یاد میں مل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بڑھانے کے ساتھ رشتہ محبت استوار کرنے میں مل سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دل و دماغ میں ہی بات تھی، انہیں اپنے پیٹ سے زیادہ اصلاحی تبدیلی کی فکر تھی، انہیں فلک بوس عمارتوں سے پہلے اپنے اطراف سلطنت کے دوسرے بھائیوں کی بے حسی اور بے کسی کی فکر تھی، اس لیے ان کی ذات سے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قسطنطنیہ پر فوج کشی کی گئی، قسطنطنیہ مشرقی کلیسا کا مرکز تھا، اس لیے رومیوں نے پوری مدافعات اور بھرپور حملے کی تیاری کی۔ مسلمانوں میں بھی اسلامی انقلاب کی وجہ سے زبردست جوش و ولولہ تھا، بار بار شو کے شہادت کی تمنا لے کر آگے بڑھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قسطنطنیہ کی فتح کی خوشخبری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی تھی۔ اس لڑائی میں جوش و جذبہ اور حوصلہ استقامت کے ایک تصویر جب نگاہ کے سامنے آتی ہے تو دل دہل جاتا ہے، آنکھوں میں چمک سی دوڑتی ہے اور ذہن و دماغ میں ایک ہلچل سی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تصویر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لاغر و ناتواں، ہڈیوں کا ڈھانچہ، بڑھاپے کا ذوف، جسم پر صرف گوشت کا نام و نشاں، بہت ہی نڈھال لیکن اسلامی حمیت، دینی غیرت، مذہبی جوش، خدا کی پناہ، آواز میں ایسی کرک، گفتار میں ایسا اعتماد جو انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ راستے میں بیمار ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی کوشش بھی کی جاتی ہے کہ واپس لوٹ جائے، لیکن آپ نے فرمایا اگر مر جاؤ تو گھوڑے کی پیٹھ پر ہی میری لاش باندھ دینا تاکہ دور تک اسلام کا نام روشن ہوتا چلا جائے۔ محاصرے کے دوران جب بے خوف دشمنوں سے لڑائی ہو رہی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ آخری سانس جاری ہے، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے۔
यजीद बिन माविया ने उनसे पूछा अगर कोई वसीयत हो तो आप फरमाइए। तो आपने फरमाया जहां तक मुमकिन हो सके दुश्मन के सरजमी में ले जाकर दफन करना, ताकि खुदा के सामने कह सको कि दुश्मन से लड़ाई करते करते उन्हीं के सरजमी में दफन हो गया हो। चुनांचे इंतकाल के बाद आपकी लाश कुस्तुनतुनिया के फसील के नीचे ले जाकर दफन की गई। मुसलमानों ने रूमियों से कह दिया कि अगर तुमने लाश की बेहुरमती की तो फिर इस्लामी सल्तनत के अतराफ में कभी नाकूस ना बच सकेगा। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो आपके मज़ार पर मकबरा बनवाया और उसी से मुतालिक मस्जिद बनवाई जो जामे अयूब के नाम से मशहूर है। सामाईन किराम, ये हजरात थे, इन्होंने खुद को इनकलाब का आलमबरदार तस्वुर कर लिया था, अपना ओढ़ना बिचोना इस्लामी नशर और इशाअत बना लिया था। यही वजह है कि वो पूरी दुनिया पर छा गए थे। हकीकत ये है कि जब भी कोई फर्द बेदार होता है या कोई इंसान अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की ठान लेता है या कोई कौम बेहिसी छोड़कर मैदान अमल में आ जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी मर्दाना हिम्मत, बेबाकाना जुर्रत के आगे सब जवाब दे देते हैं। लेकिन उसे हैरत अंगेज तब्दीली पैदा करने की जरूरत होती है। अपने अज़ाइम में पुख्तगी, अपने इस्तिक़लाल में मजबूती और आंखों में बेबाकी की जरूरत होती है। उसे बहुत से दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, उससे मुश्किलात और मसाइब की सख्तियां भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। दरअसल ऐसे ही कौम और ऐसे ही अफराद ने तारीख की काया पलटी है। एक शायर ने उसकी पूरी तर्जुमानी यूँ की है, कांटों में जो खिलता है शोलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। वमा अलैना इल्लल बला। माशाअल्लाह, मौसूफ ने बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश की। अब इसके बाद मैं सुफला के एक तालिब इल्म